بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال ہوا، سنا ہے کہ کچھ علماء کرام محضر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے مشرف ہو چکے ہیں، ہمیں اس پر پورا یقین ہے، پھر بھی آپ کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ تو آیت اللہ محمد تقی بہجت نے جواب میں فرمایا، کربلا کے 5 علماء نے ظاہراً خواب میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو خاص تعبیر سے شیخ طوسی کی نہایہ کی تعریف کرتے دیکھا۔ سب نے امام کی عبارت کو لکھ لیا اور جب ایک دوسرے کو عبارت دکھائی، سب کی عبارت ایک جیسی تھی۔ مرحوم آقا سید ابو الحسن اصفہانی ایک سبز رنگ کا کاغذ دکھاتے تھے جس کے بارے میں منقول ہے کہ وہ امام علیہ السلام کے خط اور دستخط پر مشتمل تھا۔ امام علیہ السلام نے مرحوم سید اصفہانی کو اجازت دی تھی کہ جس کام میں مہذب حقہ کی ترقی اور سربلندی ہو اس میں سہم امام علیہ السلام خرچ کریں۔ مرحوم مرزا شیرازی بزرگ نے تمباکو کے سلسلے میں کہا تھا کہ میں نے جو حکم دیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے سامرا کے سرداب میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت کی ہے اور وہیں مجھ پر یہ حکم الہام ہوا۔ ایک بزرگ بتاتے تھے کہ ہم کچھ لوگ ایک جگہ جمع تھے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائے اور ہمیں با جماعت نماز پڑھائی۔ آپ نے حمد و سرہ کو بہت سادگی کے ساتھ پڑھا۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اگر ان سادہ اور مختصر عبادتوں کو ان کی اہل بجا لائیں تو ان کا کتنا اثر ہوتا ہے، جبکہ نا اہل اگر مفصل بھی پڑھے تو ان کا اثر نہیں ہوتا۔ مرحوم الحاج شیخ طٰہٰ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں مشرف ہوئے تھے۔ میں نے شیخ محمد کوفی کو دیکھا تھا، مشہور تھا کہ وہ 2 مرتبہ مشرف ہوئے تھے، اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ حاجی نوری سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے لیے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے ملاقات کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سے لوگ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ اصفہان کے ایک سید مدینہ منورہ گئے اور اپنے خط کے ضمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی زیارت سے مشرف ہونے کی درخواست کی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، میں امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہ ہوا، لیکن جب مدینے سے واپس جانے لگا اور آخری لمحات میں زیارت کر کے حرم کے خارجی دروازے پر پہنچا تو مجھے ایک نورانی شخص حرم میں داخل ہوتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا اتنا ہجوم تھا لیکن کوئی بھی ان کے داخل ہونے میں مانع نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آسانی سے اندر آئے، جب میرے پاس سے گزرے تو مجھے سلام کیا اور فرمایا انا ابنہ، میں ان یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کون تھا، لوگوں کا ہجوم جن کے لیے مانع نہ ہوا، ان کے سلام اور اس بات سے کیا مراد تھی۔ پھر میں سمجھ گیا کہ یقیناً وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف تھے۔ تعلیمات محمد و آل محمد علیہم السلام گھر گھر پہنچانے کے لیے ہمارے چینل شیعہ لائبریری کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ بہت شکریہ۔